دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو پیار، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، جو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے تو میرے عزیز بھائیو، شریعت اسلامیہ میں حقوق کا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کی حق تلفی کرتا ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، تو شریعت نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم یہ قیامت قریب بڑے بڑے اندھیرے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کی حق تلفی کی، وہ اپنا معاملہ دنیا میں صاف کروا لے، دنیا میں معافی کروا لے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں درہم و دینار کے ساتھ، مال و زر کے ساتھ حساب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اگر حساب دینا ہوگا تو نیکی اور بدی کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا، این المفلس، اے میرے اصحاب بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی جس کے پاس مال و زر نہیں، جو فقیر ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ترین انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوگی، حج کیے ہوگے، عمرے کیے ہوگے، نماز، روزے، زکوٰۃ، بڑی بڑی عبادات ہوگی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، دنیا میں رہتے ہوئے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے مال پر ناجائز قبضے کیے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ حساب لینے والے جن کی حق تلفی کی وہ اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے جس وقت کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے اچھائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ پھر انصاف کا تقاضا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گے جن کے تم نے حق مار کے دنیا میں آیا ہے، جن کے تم نے حقوق کو ادا نہیں کیا، آج وقت ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں دو۔ وہ نیکیوں اسی شخص کے جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو اپنی نیکیاں دے گا، نیکیاں ختم ہوگی، ابھی قطار باقی ہے۔ اے اللہ ابھی تو ہم نے اس سے وہ بدلہ لینا ہے جو دنیا میں اس نے ظلم کیا، جو ہماری حق تلفی کرتے رہا، اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ فرمائے گے پھر ایسا کرو، اپنے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دو اور پھر اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ وہ انسان جو چند لمحے پہلے نیکیوں کا انبار لے کر آیا، لیکن دنیا میں وہ اپنا معاملہ کلیئر و صاف نہیں کروایا، دنیا میں معافی نہیں مانگی، دنیا میں حق تلفی کرتا رہا، دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہ کی، آج نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ہے، نیکیاں ختم ہو چکی ہے اور جہنم کا ایندھن بن چکا ہے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ظالم بن کے دنیا سے جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ مظلوم ہو کر دنیا سے چلا جائے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ میرے عزیز بھائیو، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی کے لیے
بہترین اور جامع جو نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہوگا کہ میری حق کی یعنی حق تلفی کی جائے، میرے حقوق کو ادا نہ کیا جائے، مجھ پر ظلم کیا جائے؟ جب ہم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ چیز پسند نہ کرے کہ اس کو ظلم کیا جائے، اس کی حق تلفی کی جائے۔ حقوق تو بہت سارے ہیں، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، بہن بھائیوں پر۔ ایک حق ہے خامد اور بیوی کے، جسے حقوق زوجین کہتے ہیں، کہ ان دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنے حق کا وبیلہ کرے، بیوی اپنے حق کا رونا روئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خامد اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے فکر مند ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو۔ اگر دونوں اپنے بجائے ایک دوسرے کی فکر ہوگی تو وہ گھر راحت، سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حقوق زوجین کے متعلق چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، جو میاں اور بیوی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مشترکہ حقوق، جو دونوں کے آپس میں مشترکہ ہے۔ ایک ہے بیوی کے ذمہ خامد کے حقوق، ایک ہے خامد کے ذمہ بیوی کے حقوق۔ تو سب سے پہلے جو مشترکہ حقوق ہے، جو شریعت نے قرآن و حدیث میں جو ہمیں ملتے ہیں، ان میں سب سے پہلا حق وہ ہے نکاح کے وقت جو شرائط طے ہو، ان شرائط کو پورا کیا جائے دونوں طرف سے۔ اگر وہ شرائط جائز ہو، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو، شریعت کے عین مطابق ہو، تو پھر جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب اللہ کے علاوہ کیے جائے وہ شرط باطل ہے۔ اب ان جائز شرطوں میں سے کیا ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر کا ادا کرنا، تو اس کو ادا کیا جائے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پورا کرنے کے لائق جو شرط ہے وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اپنے لیے حلال کر دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق و مہر کا ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اور ناجائز شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی لگائی جائے کہ اگر بیوی کی طرف سے یا اسے کسی سرپرست کی طرف سے نکاح کے وقت یہ شرط طے کر لی جائے کہ اس کا خامد ساری زندگی دوسری شادی نہیں کرے گا، تو فرمایا یہ ناجائز شرط ہے اور حرام شرط ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ صحیح البخاری کی فتح الباری میں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مبشر بنت البرہ بن معرور کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا میرے خامد نے یہ شرط طے کی تھی کہ میرے بعد تم نے کبھی کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنی۔ تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرط درست نہیں ہے، یہ ناجائز شرط ہے۔ تو دونوں کے درمیان جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق کہ اگر کوئی جائز شرط ہے تو جائز شرط کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح دوسرا حق کیا ہے کہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، حق زوجیت کو ادا کرنا۔ آپ دیکھیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں تفصیلاً یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ جو انسان کی فطرت ہے انسان اس میں بدل نہیں سکتا۔ بھوک لگتی ہے انسان کھانے کا محتاج ہے، پیاس لگتی ہے پینے کا محتاج ہے، نیند آئی ہے سونے کا محتاج ہے۔ اسی طرح جنسی خواہشات کو پورا کرنا، اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا انسان محتاج ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔
دونوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ نفسیاتی، یہ جذباتی، یہ خواہشات، یہ احساسات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی یہ نفسیاتی، یہ محبت یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک دوسرے کے جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ میاں اور بیوی دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ ایسا نہیں کہ خاوند اس حق کو ادا کرنا چاہے تو بیوی نہ کرے، بیوی کرنا چاہے تو خاوند نہ کرے۔ دونوں کے درمیان اتنی الفت اور محبت ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھے، دونوں ایک دوسرے سے یعنی ان کے اندر جو جذبات ہیں یا ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرامین میں حکم ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک خامد کی بات ہے، اگر خامد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے، آواز دے، اگر وہ تنور پہ کھڑی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، تو فرمایا ادھر اسے چھوڑ کر اپنے خامد کے حکم کی تکمیل کرے گی۔ اور فرمایا اگر وہ اپنے بستر پر بلائے لیکن وہ بیوی بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کر دے اور اس کے حکم کی تکمیل نہ کرے اور وہ خامد ساری رات ناراضگی میں وہ رات گزار دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیوی پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ساری رات اس بیوی پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک بیوی کی بات ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو پرانے اور مسیدہ لباس پہنے ہوئے، انہوں نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا، تو کہنے لگے ام دردہ آپ کی یہ کیفیت ایسی کیوں ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو جب یہ بات کی تو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ کے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں، یعنی وہ دبے لفظوں میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بناؤ سنگار کروں یا نہ کروں۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے، رات ہوئی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، بات کی، کہا ابو دردہ چند باتیں آپ سے کرتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا۔ دیکھو سب سے پہلی بات، تمہاری جان پر، تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے۔ تم دن بھر نفلی روزے رکھتے ہو، ساری رات قیام کرتے ہو، آرام بھی کیا کرو، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، تمہارے جسم پر حق ہے۔ اسی طرح فرمایا تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تم اس حقوق کو بھی ادا کرو۔ تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ ابو دردہ آپ پر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ دنیا سے بے نیاز ہونا اچھی بات ہے، آخرت کی فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن جو شریعت نے ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ ہے اور فکر کی بات بھی یہ ہے کہ جس وقت رشتے طے کیے جاتے ہیں اور لڑکی والوں جب لڑکوں کو دیکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے نمبر پر جو چیز دیکھی جاتی ہے لڑکا ہوتا کہاں ہے، باہر کے ملک یا ادھر، اور اس کو سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے جو بیرون ملک رہتا ہو، 2 سال 3 سال 5 سال کئی سال بھائی رہتا ہو، جب اس سے شادی کی جاتی ہے ابھی 1 مہینہ نہیں گزرتا وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، 2 سال 3 سال 5 سال 6 سال کئی سال گزر جاتے ہیں، حالانکہ اس کی بیوی کا اس پر حق ہے جو شریعت نے فرمایا۔ اور اس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یا تو وہ عورت صبر کرتے ہوئے اپنے والدین کو کوستے ہوئے گزارے گی کہ میرے والدین نے میرے لیے سوچا کیا، تو یا وہ غلط رستہ، خفیہ دوستی لگانا یا غلط ذرائع کی طرف چلے گی،
تو بہتر یہی ہے، ہاں اگر رہنا بھی ہے سال کے اندر وہ آئے، حقوق زوجیہ جو شریعت نے حقوق رکھا ہے اس حقوق کو ادا کرے یا اپنے پاس کو لا لے، کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے فرمایا جو ان دونوں کے مابین جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو۔ اسی طرح تیسرا حق کیا ہے؟ خاوند اور بیوی یہ ازدواجی تعلقات کو رازداری میں رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہوگا الرجل یفضی الی المرأۃ فرمایا امرأۃ وتفضی الیہ، فرمایا جو وہ آپس میں ازدواجی تعلقات کو قائم کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، لوگوں کو بتا دے، فرمایا اس امت کا بدترین انسان ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین شدید ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ وہ جسم کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہ جسم کو ڈھانپتا ہے، وہ جسم کو ننگا نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اسی طرح یعنی وراثت کا جو حق ہے یہ بھی ایک دوسرے کا مشترکہ حق ہے۔ تو آئیے اب بیوی کے ذمے خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق وہ ہے خاوند کی خدمت کرنا۔ حدیث شریف آتا ہے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارا خاوند حیات ہے؟ فرمایا ہاں حیات ہے۔ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ فرمایا بہت اچھا سلوک کرتے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، یہ بات یاد رکھنا، یہ نصیحت صرف اس عورت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے تک جتنی بھی ہم خواتین ہیں سب کو یہ نصیحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یاد رکھو یہ تمہارا خامد تمہارے لیے جنت بھی ہے اور یہ خامد تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر اس کی خدمت کرو گے تو جنت کو حاصل کرو، اگر نافرمانی کرو گی خدمت نہیں کرو گی تو جہنم کو خریدو گی۔ اور دیکھیں اس امت کی خواتین اور عورتوں کو چاہیے کہ اس امت کی جو اولین جو خواتین ہیں جو پاک باز ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ وہ اپنے خامدوں کی کتنی خدمت گزار تھی، اپنے گھر کی کتنی دیکھ بھال کرنے والی تھی۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث اٹھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ گھر کے کام کاج میں محنت مشقت کا عالم یہ تھا کہ چکی پیس پیس کر اپنے ان کے ہاتھوں پر چھالے بھر جاتے، اتنی خدمت کرتے اور ان کی فرما برداری۔ اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرے، اس کے حکموں کو مانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت امرأة خمسها، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، وحافظت فرجہا، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اپنے خامن کی اطاعت کرے، قیل لہا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، اسے آواز دی جائے گی کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے گزر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرے، اپنے خامد کی اطاعت کرے، اگر یہ کام کر لیتی ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب وہ اپنے خامد کو یعنی اس کا خامد اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر،
جب وہ اس کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اگر وہ رب کے نافرمانی والا کام ہو تو اس وقت اطاعت نہیں کرے۔ اس کے علاوہ جو بھی اچھا کام ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو آپ دیکھیں عموماً لڑائی جھگڑے یا طلاقوں کا معاملہ یہ اس وجہ سے بھی پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے خامد کی نافرمانی کرے۔ عموماً ہم نے اپنے معاشرے میں ایسی طلاقیں بھی دیکھی، خامد تھکا ہوا کام کاج سے آیا اور بھوک کی حالت میں ہے، بیوی سے کھانا مانگا، آواز آئی دیتی ہوں، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، لیکن کھانا نہیں پہنچا۔ وہ ٹیلی ویژن کے سامنے ڈرامے دیکھ رہی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم میرا خامد کس قدر غصے کی حالت میں ہے۔ پھر وہ نکلتا ہے اور اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ جاری کرتا ہے۔ حدیث ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکم دے تو فوراً اس کی اطاعت کرے۔ کسی میں خیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرامین میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو عورت اپنے خامد کی نافرمانی کرے، اس کے حکموں کو نہ مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ابقا من موالیہ، ایک وہ غلام جو اپنے آقا اور مالک سے بھاگا ہوا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ دوسرا فرمایا وامرأۃ عصت زوجہا، ایک وہ عورت جو اپنے خامد کی نافرمانی کرے یہاں تک کہ وہ فرما برداری شروع کر دے۔ تو جو عورت پانچوں نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، بڑی بڑی عبادات کرے، لیکن خامد کی نافرمانی کرے، اسے یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر لیتی اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح بیوی کے ذمہ خامد کا احاطہ یہ ہے کہ بیوی خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمرأة، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ان تصوم وزوجها شاہد، وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا خامد موجود ہو، الا باذن، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی خامد موجود ہے، گھر میں رہتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے گی، کیونکہ کسی وقت اس کو اس کی ضرورت یا حاجت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خامد اس کے پاس نہیں رہتا، بیرون ملک کہیں رہتا، دور رہتا ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ اس کے پاس اس کے گھر میں اس کے ہاں موجود ہے تو پھر اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حق وہ یہ ہے کہ بیوی خامد کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے خامد کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ کسی کو کچھ کھانے کے لیے دے دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا ہی تو بہترین مال ہے۔ یعنی اگر ہوتا یہ ہے معاشرے میں خرابیاں اس وقت پھیلتی ہے جب بیوی اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو اپنے بہن بھائیوں میں اپنے والدین میں خرچ کر دے جبکہ خامد کو علم نہیں ہے، پھر میں یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی ہے۔ اسی طرح خامد کی شکر گزار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا وہاں کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں ہیں، سوال پوچھا یہ عورتیں جہنم میں کثرت کے ساتھ کیوں ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہے۔ ساری زندگی خامد اسے کما کر لاتا دے، کھاتا یعنی اس کو پاس دے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن کبھی ایک مرتبہ کوئی کمی آ جائے تو پھر وہ آگے سے کہہ دے کہ تمہارے ہاں کبھی میں نے خیر دیکھی نہیں۔ فرمایا نہ شکری نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة لا تشکر لزوجها، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنے خامد کی ناشکری کرے۔
اپنے خامد کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے علاوہ خامد کے ذمہ بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا سر فہرست جو حق ہے وہ ہے حق مہر کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو پھر تم کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ زبردستی ان سے اس چیز کو معاف نہیں کروا سکتے۔ میرے بھائیو، جہاں تک حق مہر کی بات ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ سب پر روشنی ڈالے جائے، چند ایک بات دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں حق مہر کے متعلق، آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے ہم دیگر معاملات کو کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، بینڈ باجے ڈول ڈمکے یہ سارے جو کام ہیں غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، رب کی نافرمانی والے کام کیے جاتے ہیں، پیسوں کو اچھالا جاتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو پھر 5,000 کا نوٹ دکھا کر کہتے ہیں یہ شرعی حق مہر۔ آپ دیکھیں شرعی حق مہر 5,000 کہاں لکھا، کس حدیث میں ہے؟ آپ کتب حدیث اٹھا لیجئے یا قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، نہ قرآن میں ملے گا نہ کسی حدیث میں ہوگا کہ شرعی حق مہر وہ 5,000 ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید سے اس بات کو لیتے ہیں کہ شرعی حق مہر کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے، حیثیت والا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرے گا، جو تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق حق مہر کو ادا کرے گا۔ اب ایک بندہ لاکھوں روپے بینڈ باجے والے کو دے رہا ہے، لاکھوں روپے نشاور کر رہا ہے، لیکن جب حق مہر کی باری آئے تو 5,000 روپے نکال دے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے وہ مولوی حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں انہیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی مالی حیثیت کتنی ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، لاکھوں اربوں روپے کا مالک ہے، لیکن جب حق مہر کی باری آئے تو 5,000 روپیہ دے۔ انہیں چاہیے کہ ایسے نکاح پڑھانے سے بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ جو جائز چیز ہے، جس چیز کے ساتھ، جس شرط کے ساتھ اس نے اس عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا۔ اور پھر دوسرا علمی اس معاملے میں یہ ہے کہ ایک ہے معجل، فوراً اسی وقت ادا کرنا، رخصتی سے پہلے ایک ہوتا ہے غیر معجل، زندگی میں جب وقت ملا حق مہر کو ادا۔ اور بعض لوگ اس معاملے میں زیادتی یہ کرتے ہیں، اپنی وسعت اپنی طاقت سے بڑھ کر وہ حق مہر لکھوا دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس چیز کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اپنے بیوی سے کہ اس حق مہر کو معاف کر دو۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زبردستی حق مہر معاف نہیں کروا سکتے۔ بعض خاوند اس معاملے میں ظلم پر اتر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے کم حق مہر ہو یا زیادہ حق مہر ہو شادی اس غرض سے کرتا ہے کہ میں بعد میں غیر معجل لکھوا دیتا ہوں، بعد میں نے حق مہر ادا نہیں کرنا، اس کی نیت خراب ہے، پھر واقعتاً وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ حق مہر ادا نہیں کر پاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ عورت، وہ شخص بدکار ہوگا۔ اسی طرح ان کے نان و نفقے کا خیال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دیتا ہے، لیکن ایک دینار وہ ہے جو اپنے بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخر میں یہ بات یاد رکھیں، یہ جو خامد بیوی کے آپس میں مشترکہ حقوق ہو یا بیوی کے ذمے خامد کے ذمے بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔
اور کبھی اس رشتے کے کسی معاملے میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کی بات باہر نہ جانے دے اور لوگوں کے سامنے یہ تماشا نہ بنانے دے کہ لوگ، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے، وہ صلح کروائیں گے، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کروائیں گے۔ یقین کیجئے لوگ تماشا بھی بناتے ہیں، لوگ ہنستے بھی ہیں، اور یہ دیکھیے اگر اس رشتے کے درمیان کوئی درار آ گئی، یہ دو افراد کے درمیان نہیں ہے، دو خاندانوں کے درمیان یہ درار آئے گی، اور یہ گھر اس گھر کی طرح ہوگا کہ جس گھر میں اگر تھوڑی سی درار آئے، وہ درار آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ دیواریں گر جاتی ہے، گھر گر جاتا ہے، اور خامن اور بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا کچھ ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، لوگ رستہ بنا کر گزر جائیں گے، کوئی دیوار کھڑی نہیں کرے گا۔ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، اس رشتے کو دونوں میاں اور بیوی نے مل کر آپس میں محبت اور محبت کے ساتھ رشتہ گزارنا ہے۔ ہاں کبھی کسی معاملے میں جبرش ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو وفا کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے کے احساسات کو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے، اور صلح کے معاملے میں اپنی انا کو نہ آنے دے کہ میں کیوں اس سے پہل کروں، میں کیوں صلح کروں، وفا کے لہجے میں ان کو منا لے تو اچھا رہا۔ انا کے لہجے میں اکثر جدائیاں جیت جاتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی انا لے آتا ہے تو پھر رشتے خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔